آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ دو قسم کی ہے جو قرآن مجید اور صحیح احادیث میں آئی ہے، چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ جو چھوٹی نشانیاں ہیں وہ تین قسم کی ہے۔ بعض ایسی نشانیاں ہیں وہ گزر چکی ہیں، بعض ایسی ہیں جو آج بھی موجود ہے، بعض ایسے ہیں جو آئیں گی اور آنے والی ہے۔ جو گزر چکی ہے ان میں سے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ان کو نبوت ملنا، یہ قیامت کے قرب کی نشانیوں میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، پھر بیت المقدس کا فتح ہونا۔ یہ آپ کے جیسا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، 1400 سال گزر گئے۔ آپ خود سوچئے کس طریقے سے ہم آہستہ آہستہ قیامت کے قریب جا رہے ہیں۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور قیامت، یعنی قیامت کے دن ایسے دونوں بھیجے گئے ہیں۔ یعنی کتنا فرق ہے، یعنی دونوں انگلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے بتائے کہ اتنی زندگی باقی ہے، باقی گزر چکی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ میں اور قیامت کا دن جو ہے وہ ایسا بھیجے گئے، یعنی ادھر یہ ایک انگلی ادھر ہے ایک ادھر ہے، تو یہ دونوں میں کتنا فرق ہے، یعنی یہ پورا گزر گیا، اب تھوڑا سا وقت باقی ہے، یعنی قیامت بالکل قریب ہے۔ تو اتنی زندگی باقی ہے اور باقی گزر چکی۔ اب پلیگ کی بیماری کا آنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی، یہ وہ نشانی ہے جو گزر چکی ہے۔ بعض ایسی ہے جو آج بھی موجود ہے، اب جیسا قتل کا زیادہ ہونا، پتہ نہیں قاتل کیوں قتل کر رہا ہے اور مقتول کو پتہ نہیں کہ کیوں قتل ہو رہا ہے۔ یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بام بلاسٹ میں کیا ہوتا ہے، یہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ کئی جگہ بام بلاسٹ ہو رہے ہیں اور زلزلوں کا زیادہ ہونا۔ قیامت کی یہ چھوٹی نشانیوں میں سے
آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اب سود خوری کا زیادہ ہونا، پھر زنا کا زیادہ ہونا، چوری کا زیادہ ہونا، ڈکیتی کا زیادہ ہونا، جھوٹ کا زیادہ ہونا، جھوٹ کی گواہی، بعض جو آنے والی ہے اس میں جو ہے امام مہدی کا نکلنا اور روم فتح ہوگا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ روم فتح ہوگا، پھر کعبہ کا ٹوٹ جانا، حبشہ سے ایک شخص آئے گا حبشی اور وہ کعبے کو توڑ دے گا۔ یہ نشانیاں بڑی نشانیاں ہیں۔ مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کس چیز کی بات کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ تو وہ 10 نشانیاں کیا ہے؟ دھواں، دجال، دابہ اور 3 خسف مطلب زمین کا دھس جانا، مغرب میں ایک خسف، مشرق میں ایک خسف اور جزیرہ عرب میں ایک خسف کہتے ہیں زمین کا دھس جانا کو، یعنی یہ بڑے بڑے مہلک جو ملک ہے، بڑے بڑے جو ملک ہے وہ دھس جائیں گے زمین کے اندر، بڑے بڑے ملک۔ یہ تو زلزلے چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتے ہیں، مگر بڑے بڑے ملک جو ہے سو زمین میں دھس جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، پھر یاجوج ماجوج کا نکلنا، پھر آگ کا نکلنا جو یمن سے نکلے گی، لوگوں کو میدان محشر تک لے جائے گی، شام تک لے جائے گی۔ ہر ایک پہ تفصیل ہے اور کئی لیکچرز دینے پڑیں گے، یعنی یہ ایک اس پہ کئی لیکچرز دینا پڑے گا۔ تو مومن کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بھی خبر پہنچی ہے اور ہر ایک چیز کو یعنی بتائے ہیں، ایک چیز چاہے وہ قرآن مجید سے ہو یا صحیح احادیث سے، یعنی ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے، اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جو بھی نشانیاں بتائے ہیں اور جو بھی ہونے والے ہیں یہ ساری چیزیں صحیح احادیث اور قرآن مجید سے ہم کو خبر ملی ہے، تو ہمارا یہ ایمان ہے۔ اور یہ 10 نشانیاں آخرت میں جیسا جو قیامت کے دن سے پہلے آخری نشانی دنیا کا جیسا، یعنی قیامت جب آئیں گی وہ آخرت کا جو دن ہوگا اس سے پہلے جو ہوگا میدان محشر بھی ہے، صرف آخرت کا میدان محشر نہیں ہے، یعنی دنیا کا بھی ایک ہے میدان محشر۔ جب وہ وہاں پہ جائیں گے تب پہلا سور پھونکا جائے گا، یعنی ہم اس پہ نشانیوں پہ بھی بات کریں گے، پھر قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا اور قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہے، پھر قیامت کے بعد کیا ہوگا، پھر ساری چیزیں لیں گے، اور دنیا ختم ہو جائے گی اس سے پہلے کیا ہونے والا ہے، یہ 10 نشانیاں ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ نشانیاں جب شروع ہوں گے تب سپیڈ سے ایک کے بعد ایک شروع ہوں گی، جیسے اب ایک ہار ہے، ایک تسبیح ہے، تسبیح کے ایک دانے ہیں، یعنی ہار ہے، موتیوں کا ایک ہار ہے، اگر وہ ٹوٹ جاتی ہے تو دانے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو بڑی سپیڈ سے گرتے ہیں، دیکھے ہوں گے نا، تو ویسا یہ جب شروع ہوں گے تو ایک کے بعد ایک نشانیاں شروع ہو جائیں گی، ایک نشانی ختم ہوگی تو ساتھ میں دوسری شروع ہو جائے گی، وہ ختم ہوگی تیسری آئے گی، جب تک کہ 10 پورے نہیں ہو جاتے۔ پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم اللہ کا بھی نزول ہوگا، یہ عام انسان ہوں گے، انہیں جو ہے سو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد میں سے، یعنی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ شخص کبھی دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، یعنی جو آج کل کے زمانے میں دعویٰ کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے، ان کی نشانی ہے وہ کبھی دعویٰ نہیں کریں گے، یعنی علماء انہیں جو ہے سو پہچان لیں گے اور مکہ آئیں گے ان کی بیعت کے لیے تو تیار ہوں گے، تو وہ انکار کریں گے، یعنی وہ انکار کریں گے۔ اس شخص کا نام محمد ہوگا،
والد کا نام عبداللہ ہوگا، یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسا۔ جب علماء بیعت کے لیے آئیں گے تو انکار کریں گے، ان سے نشانیاں بیان کریں گے، صحیح حدیث بیان کریں گے، پھر اس شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے اور وہ مان لیں گے، پھر ان کی بیعت ہوگی اور ساری امت متحد ہو جائے گی۔ اس وقت اس شخص پر جو حق پر ہے، موحدین ہے، اور جو شرک اور بدعت میں مبتلا ہے، وہ جو ہے سو بیعت نہیں کریں گے اور وہ دجال کا انتظار کریں گے۔ تو اس وقت جو حاکم ہوگا، یعنی جو خلیفہ ہوگا، ایک روایت میں آیا ہے، وہ اس کی جنگ کے لیے ایک فوجی دستہ بھیجے گا۔ فوجی دستہ جب بھیجے گا، مدینے سے گزرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پوری کی پوری فوج کو شروع سے لے کے آخر تک جتنی بھی ہے وہ زمین میں دھسا دے گا۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ وہ لوگ کو اللہ تعالیٰ پھر یہ نصرت عطا فرمائیں گے، کیونکہ یہ فوج سے اللہ تعالیٰ انہیں بچا لیے۔ پھر جو موحدین ہیں، یعنی جو توحید پر قائم ہیں، نیک ہے اور صالحین ہیں، تو پھر وہ اکٹھا ہوں گے اور جنگ ہوگی، منعقد ہوگے۔ اور اس سے پہلے مسلمان جو ہے وہ جنگ جو ہے نصارہ کے ساتھ ہوگی، اور یہ جنگ کی کامیابی مسلمانوں کی ہوگی۔ یہ سب حدیث میں واضح ہے۔ نصارہ بھی ساتھ دیں گے۔ ایک نصارہ شخص جو ہے سو کھڑے ہو کر کہے گا صلیب نے کامیابی دی ہے، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے، تو پھر جھگڑا ہوگا، ایک شخص مر جائے گا، تو آپس میں پھر جنگ شروع ہو جائے گی، اور نصارہ کی کامیابی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں گے۔ پھر مہدی علیہ السلام جب ایک مرتبہ عصر کی نماز کے لیے وقت، جو عصر کا وقت تھا، تو اس وقت جو ہے سو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ پھر صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ دمشق کا جو شہر ہے، شام میں مسجد ہے، جو ایک سفید مینار ہے، سفید میناروں کے قریب 2 فرشتوں کے پروں کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ جب نازل ہوں گے تو نماز کا وقت ہوگا، وہ جائیں گے مسجد میں، پھر نماز پڑھنے کے لیے، تو امام مہدی انہیں آگے کریں گے، پہچان لیں گے عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو آگے کریں گے ان کو، تو آپ انکار کریں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے، امام مہدی کے پیچھے جو ہے سو نماز پڑھیں گے۔ یہ واضح دلیل ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں گے۔ نبی تو تھے وہ پہلے زمانے میں، اب نبی بھی ہے، پھر امتی بھی ہے۔ آپ کی شریعت، یعنی آپ اپنی شریعت نہیں فالو کریں گے، یعنی پیچھے نماز پڑھیں گے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوں گے، وہ شریعت فالو کریں گے، اور پھر پیچھے نماز پڑھیں گے امام مہدی کے، اور انہیں خبر ملے گی کہ دجال نکل چکا ہے۔ دجال اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، انسان ہے، کوئی جانور نہیں ہے۔ غصے میں وہ پھٹ جائے گا اور دجال بن جائے گا۔ اس کی نشانیاں صحیح احادیث میں موجود ہے۔ وہ دائیں آنکھ کا کانا ہوگا، چھوٹی جسامت، چھوٹے قد، دھنسی ہوئی پیشانی، اور وہ شخص 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، پھر دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، پھر تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی کے 37 ڈیز، جیسا 37 دن جو ہے سو 24 گھنٹے جو عام دن ہے ویسے ہوں گے۔ وہ شخص نکلے گا استہان سے، ایران سے نکلے گا، اور اس کی بیعت لوگ جو ہے سو کرنا شروع کریں گے۔ بیعت کرنے والے سب سے زیادہ یہودی ہوں گے، جاپانی، چینی لوگ، اور جتنے بت پرستی ہیں، جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں، وہ سب ساتھ ہوں گے دجال کے۔ زیادہ تر عورتیں اس شخص کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ اس کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے، دجال کا فتنہ۔ اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ایسی طاقت عطا فرمائیں گے کہ بڑے سے بڑے لوگوں کا ایمان ہل جائے گا اس وقت۔ اگر یہ ایمان مضبوط نہیں ہوگا اس دن، تو پھر بہت سارے لوگ اس فتنے کی وجہ سے ایمان سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں ایک طرف آگ
دوسری طرف پانی ہوگا اس کے پاس، آسمان کی طرف وہ اشارہ کرے گا تو پانی نکلے گا، زمین کی طرف اشارہ کرے گا تو سونا نکلے گا، پوری دنیا میں سفر کرے گا 40 دن میں، سوائے 2 جگہ پر وہ نہیں جا سکے گا، ایک تو مکہ اور ایک مدینہ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے گا، فرشتے آئیں گے اس کی حفاظت کے لیے، یعنی مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے فرشتے آئیں گے، اور وہ وہاں پر داخل نہیں ہوگا، اندر نہیں جا سکے گا۔ جب مدینے کے قریب جائے گا تو ایک شخص اسے پہچان لے گا۔ اس کا فتنہ کیا ہے؟ ترتیب سے نکلا، رب کا دعویٰ نہیں کیا انہیں، وہ ایک دم آتے ہی میں رب ہوں نہیں بتایا، وہ ایک کے بعد ایک ایسا، سب سے پہلے وہ کہے گا کہ میں مہدی ہوں، یعنی وہ ایک سیریل وائز میں ایک ایک سٹیپ لیتے ہوئے آتا ہے، وہ دجال پتہ نہیں چلتا۔ تو وہ پہلے کیا کہے گا؟ میں مہدی ہوں، پھر کہے گا میں نبی ہوں، پھر آخر میں وہ کہے گا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اس کے چہرے پہ کافر لکھا ہوگا، کافر، ان پڑھ مومن بھی پڑھ لے گا، یعنی جو مومن ہے وہ ان پڑھ بھی ہوگا تو وہ پڑھ لے گا، ایمان کی بات ہے۔ فتنہ یہ ہے کہ جب لوگوں کی طرف جائے گا، کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، لوگ کہیں گے ہم تو نہیں مانتے، وہ کہے گا تم کیا دیکھنا چاہتے ہو، جو تم کہنا چاہتے ہو بتاؤ، کہ میرے ماں باپ کو زندہ کر دو، تو وہ اشارہ کرے گا، اس کے ماں باپ کی شکل میں 2 لوگ آئیں گے، اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ مرے ہوئے کو زندہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ایسی طاقت دی ہے کہ وہ جنوں کو تابع کرے گا اور جنوں سے وہ یہ کام کرائے گا، یعنی شیاطین میں جو موجود ہے اس کے ماں باپ اس کے سامنے آ جائیں گے، یعنی وہ جن جو ہے سو اس کی شکل لیں گے، وہ آ جائیں گے اور وہ مان لے گا کہ رب ہے، یعنی وہ لوگ مان لیں گے، پھر دیکھیں گے جو بھی ہے جس کا ایمان نہیں ہو وہ مان لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ عورتوں کو گھروں میں باندھ لینا اگر وہ نکلے تو، کیونکہ عورت جو ہے جلد بازی کرتی ہے اور حکمت کی کمی کی وجہ سے اس کا پاؤں جلدی جو ہے سو پھسلتا ہے، حالانکہ صحابیات کا ایمان کتنا ہے، دیکھیے صحابیات اس دور میں ان کا ایمان تو اتنا مضبوط کیسا تھا، وہ پھر بھی اس کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ اپنی بیویوں کو اپنے گھروں میں باندھ کے جانا، اور بہتر ہے اس کی طرف جاؤ ہی نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بہتر ہے کہ اس کی طرف جانا ہی نہیں، کیونکہ میں مومن ہوں تو اس کا سامنا کروں گا، ایسا یاد رکھیے، یہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا بڑا فتنہ ہے تو اس کی طرف جانا بھی نہیں، اور عورتوں کو جو ہے سو باندھ کے رکھنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ ایک شخص جو ہے سو اس کے سامنے، اب اکثر یہ دماغ میں آتا نا کہ ہم مومن ہیں، چلو ہم اس کا سامنا کریں گے، لیکن بہت سخت، بہت ہی بڑا فتنہ ہے وہ۔ تو ایک شخص اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا میں نے تجھے پہچان لیا ہے کہ تو دجال ہے، تو وہ اس کو 2 ٹکڑے کر دے گا اور اس کے درمیان چلے گا اور لوگوں کو کہے گا اگر میں اس کو دوبارہ جوڑ دوں گا تو تم مانو گے کہ رب میں ہوں، اور اسے اشارہ کرتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس کو صرف وہ اشارہ کرتا ہے، جس آدمی کو وہ 2 ٹکڑے کر دیا اس کو اشارہ کرتا ہے تو پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا فتنہ ہے، اگر یہ چیزیں دیکھیں گے تو لوگ تو بالکل پھسل جائیں گے، یعنی امتحان کی یہ انتہا ہے۔ اب دوبارہ دیکھیے زندہ ہوتا ہے، وہ اس سے کہتا ہے کہ مانتا ہے کہ نہیں کہ میں رب ہوں، وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تو دجال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ تو ایسا کرے گا میرے ساتھ۔ اللہ اکبر، دیکھیں یہ علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ تو ایسا کرے گا، پھر دوبارہ سے قتل کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی وہ انسان جو شخص اس کے سامنے آیا اس کو دیکھیے کیسا علم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے تو ایسا کرنے، یعنی دجال سے یہ کہے گا وہ تو ایسا کرے گا، پھر جو سو دوبارہ سے قتل کرنے کی کوشش کرے گا، پھر قتل نہ کر سکے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب
लोगों से पूछेंगे कि कहाँ है दज्जाल, तो फिर दज्जाल को जो है सो कोई ख़त्म नहीं कर सकेगा सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के। तो ईसा अलैहिस्सलाम पूछेंगे कि दज्जाल कहाँ है, तो फिर अब उसका पीछा करेंगे। और हदीस में ये बारीक बीनी है कि कहाँ पे है और किस तरीके से क़त्ल करेगा। ये सही हदीस में ये सारी चीज़ें, बारीक बारीक चीज़ें भी, यानी छोटी 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 चीज़ें तक बयान हुई है। यानी वो कहाँ से निकलेगा, कहाँ रहेगा, फिर कहाँ पे जाएगा। और जब वो पहुँचेगा तो फ़लस्तीन के में क़रीब बाबिल की एक जगह है, ईसा अलैहिस्सलाम को ख़बर मिलेगी तो वो फ़लस्तीन में तो बाबुल के क़रीब उसका पीछा करेंगे। फिर दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को जैसे ही वो देखेगा, वो नमक की तरह वो पिघलना शुरू हो जाएगा डर और खौफ की शिद्दत से। अब मेरी मौत आ गई, यानी उसको पता है अब मेरी मौत आ गई बोल के वो भागेगा। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करेंगे और सफ़ेद नेज़े से उसको क़त्ल करेंगे। हदीस के ये अल्फाज है कि दज्जाल का क़त्ल होगा, फिर उम्मत में खैर व बरकत बढ़ जाएगी। इमाम महदी के ज़माने में अभी वो ज़िंदा होते हैं, तो इमाम महदी अपनी मौत मरते हैं, आम मौत जैसे इंसान मरते हैं वैसे मरते हैं। उनके ज़माने में 7 साल वो रहते हैं। ज़मीन इतनी ज़रख़ेज़ हो जाती है, इतना माल व दौलत होता है कि लोग उसको गिन नहीं सकते, इतना माल होता है। मुसलमानों के पास इतना माल होता है। फिर अल्लाह ताला वही के ज़रिए ईसा अलैहिस्सलाम को ये पैगाम भेजते हैं कि अब मेरी ऐसी मखलूक आने वाली है जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकते, बस पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाओ। यानी याजूज माजूज की कौम को अल्लाह ताला जो है सो फिर भेजेगा। जब ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को क़त्ल कर देंगे, फिर अल्लाह ताला उन्हें वही के ज़रिए जो है सो ख़बर देंगे कि ए मेरे प्यारे नबी, अब मैं अपने बंदों में से ऐसे बंदे भेज रहा हूँ जिनकी इतनी ज़्यादा ताकत है कि आप लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते, बस आप लोगों को हुक्म है कि पहाड़ों के ऊपर चले जाओ। यानी अपनी ज़मीन, अपने घर सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को जमा करते हैं और पहाड़ों के ऊपर चले जाते हैं। याजूज और माजूज कौन हैं, ये कहाँ से निकलेंगे, क्या करेंगे? कुरान मजीद की आयत में और अहादीस में उनका जो ज़िक्र हुआ है वो ये है कि याजूज और माजूज आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। कोई बला या कोई शैतान या कोई जिन नहीं है। वो याजूज और माजूज जो है सो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। जानवर भी नहीं है बल्कि इंसान है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। बाज़ मुहक्किकीन उलमा ने ये फरमाया है कि नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। नूह अलैहिस्सलाम की औलाद कौन है? साम, हाम और याफिस, ये 3 बेटे थे। याफिस के औलाद में 2 किस्म की औलाद थी, वो आज दुनिया में है, हमारे साथ है, यानी चीनी, जापानीज़, मुग़ल वग़ैरह। और दूसरी नस्ल जो है उसे अल्लाह ताला ने एक नस्ल तो ये है कि चीनी, जापानी, मुग़ल वग़ैरह, और दूसरी जो नस्ल है अल्लाह ताला ने ज़ुल्क़रनैन, जो अल्लाह ताला के नेक और साले बंदे थे, उनसे उनको बांध करवाया है, जो पहाड़ों के बीच में यानी मशरिक़ की तरफ याजूज और माजूज बहुत ही ज़्यादा ज़ालिम और बदकार इंसान हैं। यानी ये सारी चीज़ें सूरह कहफ में हैं और उन्हें जो है सो सिवाय लूट और गारत के सिवा कुछ आता ही नहीं था। तो ज़ुल्क़रनैन के क़िस्से में जैसा कि सूरह कहफ में हम पढ़ते हैं, तो जब ज़ुल्क़रनैन मशरिक़ की तरफ जाते हैं तो वहाँ के लोग एक जो ग्रुप है, एक गिरोह जो लोगों का कुछ आते हैं और जो है सो हमें क़त्ल कर देते हैं, तो कोई चीज़ नहीं छोड़ते, तो हमारी मदद कीजिए। यानी ज़ुल्क़रनैन का ये जो क़िस्सा है उसमें लोग जो है सो वहाँ पर आते हैं उनके पास लेकर के हमारे जो है सो मदद करिए, जितना माल बताएंगे हम आपको देते हैं, ये ज़ुल्क़रनैन से कहते हैं। तो ज़ुल्क़रनैन ने हुक्म दिया, जो अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है उसमें खैर व बरकत है, मुझे तुम्हारे माल व दौलत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। लोहे और तांबे इकट्ठा कर लेते हैं और
جہاں سے وہ نکلتا ہے، یعنی وہ وادیوں کی جو دو پہاڑی ہے اس کے بیچ میں، وہاں پر ایک دیوار قائم کر دیتے ہیں، لوہے کی، پتھر کی اور تانبے کی، اور اس کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈالتے ہیں، ایک مضبوطی سے چٹان دیوار بنا دیتے ہیں۔ جب یعنی وہ دیوار جو بچ جاتی ہے تو جب صبح یاجوج اور ماجوج نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک مضبوط سی دیوار اس میں ہے، تو وہ لوگ اس دیوار کو جو ہے سو سوراخ، یعنی اس میں جو ہے سو سوراخ کر سکتے ہیں، نہ گزر سکتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں لوگ کہ اتنی مضبوط ہے، نہ اس کو سوراخ کر سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یاجوج اور ماجوج جیسے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ روزانہ اس دیوار کو کیا کرتے ہیں وہ لوگ، توڑنے کی کوشش کرتے ہیں روزانہ، اور جب شام ہو جاتی ہے اور دیوار ہلکی ہو جاتی ہے، یعنی ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے، تو ان کے بادشاہ یا جو بھی سردار ہے ان کو حکم دیتا ہے کہ تھوڑا سا رہ گیا، چلو کل واپس آ کے صبح آ کے ہم سے پورا کر لیں گے۔ جب واپس جاتے ہیں تو وہ دیوار پھر دوبارہ سے ویسی مضبوط ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی، ان کی ساری محنت جو ہے سو اکارت ہو جاتی۔ پھر دوسرے دن پھر دوسرے طریقے سے، اور تیسرے دن تیسرے طریقے سے، اور اسی طرح سے ابھی بھی وہ اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ صحیح احادیث میں آیا ہے۔ اور ایک مرتبہ ان کو وہ سردار جو ہے سو شام کے وقت ان کو یہ کہے گا کہ اب انشاءاللہ کل مکمل کریں گے، انشاءاللہ کا لفظ استعمال کریں گے، پھر وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ جب صبح آئیں گے تو دیوار ویسی ہی ہوگی اور توڑ دیں گے اور نکل آئیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وائل ہے، ہلاکت ہے تمام لوگوں کے لیے، اس شر کی وجہ سے بہت قریب آج پہنچا ہے۔ یعنی کون سا شر ہے وہ؟ یاجوج اور ماجوج کا۔ یاجوج ماجوج کے جو دیوار میں جو اتنا سا کھل چکا ہے، یہ اتنا سوراخ ہو چکا ہے، آج سے 1400 سال پہلے آج بھی وہ کام میں لگے ہوئے ہیں، یعنی جب سے جو کام کر رہے ہیں، اب یہ کتنا بڑھ چکا ہے، یہ ہمیں یقین ہے کہ دیوار ٹوٹے گی اور وہ نکلیں گے۔ ہر اونچی جگہ سے لوگ کو نظر آئیں گے کہ وہ فوج در فوج نکل رہے ہیں، اور جب یہ دیوار ٹوٹے گی اور وہ نکلیں گے، قتل و غارت ہوگی، یہ پوری زمین پر کچھ بھی زندہ چیز نہیں چھوڑیں گے، وہ جو سامنے آئیں گے وہ قتل کر دیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب وہ بحیرہ تبریہ کے نزدیک جائیں گے، وہ جھیل کا نام ہے جو شام کے علاقے میں ہے، وہ آج بھی ہے، جس سے دریائے اردن جاری ہوتا ہے، وہ جھیل کی طرف پہنچیں گے، ان کا جو پہلا جو گروپ ہے وہ پینا شروع کریں گے، کس سے؟ یہ جھیل سے، تو وہ جھیل کا پانی جو ہے سو ختم ہو جائے گا۔ جو پیچھے آئیں گے وہ کہیں گے یہاں پہ کبھی پانی ہوا کرتا تھا، یعنی اس طرح سے بولیں گے، یعنی وہاں پر پانی ہی نہیں رہیں گا، اتنے لوگ رہیں گے، اتنا پانی پئیں گے، اور قتل و غارت شروع ہو جائے گی، اور ان کے سامنے کوئی طاقت نہیں رک سکتی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق وہ ان کے مومن اور ان کے جتنے بھی ساتھ تھے، وہ سب جو ساتھ ہوں گے ان کو پہاڑوں پہ لے کر چڑھ جائیں گے، اور کچھ عرصہ وہاں رہیں گے، حتیٰ کہ یہ وقت آئے گا مسلمانوں پہ کہ وہ زمانے میں، یعنی وہ لوگ تو گھر بار چھوڑ کر پہاڑ پہ چڑھ گئے، اب اتنا عرصہ رہیں گے کہ پھر وہ وقت آئے گا کہ مسلمانوں پہ وہ زمانے میں پہاڑوں پہ رہتے ہوئے کیا ہوگا، کھانے پینے کو کچھ نہیں رہے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور بیل کا سر جو 100 دینار کے لیے لینے کو تیار ہو جائیں گے۔ 100 دینار آج کل 1 لاکھ ریال کے قریب بیل کا سر بولے تو کی کیا قیمت ہے، کوئی کھاتا بھی نہیں وہ، لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے لوگ لینے تیار ہو جائیں گے، اور مسلمان تڑپ اٹھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ اللہ سے دعا کرو
یہ گزارش کریں گے وہ لوگ. پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک ہی لمحے میں، ایک ہی وقت میں ان پہ ایسی بیماری نازل کریں گے یاجوج ماجوج پہ کہ ان کی گردنوں کے پیچھے پھوڑا نکل آئے گا، اور سارے کے سارے ایک ہی وقت میں بیمار ہو جائیں گے، اور سارے کے سارے ایک ہی وقت میں مر جائیں گے. صبح ہوگی، سارے کے سارے مرے پڑے ہوں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام نیچے اترتے ہیں، اور نیچے اتنے لوگ رہیں گے کہ ایک جیسا بالش زمین میں جگہ نہیں ہوگی، یعنی مطلب اتنا اسپیس ہی نہیں ہوگی، یعنی ایک بالش کی اتنی اسپیس بھی نہیں ہوگی، اتنی تعداد میں مرے پڑے ہوں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کو تکلیف ہوگی ان کی بدبو سے. نیچے رہنے کی جگہ ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، آسمان سے پرندے بھیجیں گے، پھر جن کی گردنیں اونٹوں کی مانند ہے ویسے پرندے آئیں گے جیسے اونٹ ہوتے ہیں، تو پھر ان کی گردنیں ویسی ہوگی، وہ آئیں گے اور انہیں جو ہے سو اٹھا کر لے جائیں گے. کہاں لے کے جائیں گے اللہ عالم، اس کا ذکر نہیں ہے. اور باقی ان کے جسم کے جو ٹکڑے ہوں گے وہ باقی بچے ہوئے جانور ان کو کھائیں گے، اور اتنے موٹے ہو جائیں گے جو نسل کبھی رہی ہی نہیں، یعنی وہ نسل ویسی کبھی رہی ہی نہیں، وہ جانور پورے کھا لیں گے ان لوگ کو جو ٹکڑے بچے ہوئے تھے. اب پھر وہ باقی ان کا جو خون ہے تو اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، جس بارش سے زمین دوبارہ پاک و صاف ہو جائے گی. باقی کے ٹکڑے اور خون جو ہے وہ سمندر میں چلے جائے گا. پھر ایسا وقت آئے گا اس دنیا میں کہ خیر ہی خیر ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت